السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یونس آیت نمبر 51 سے آج کے سبق کا آغاز کریں گے۔ اس سے قبل ہم نے دیکھا کہ اس سورہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین مکہ کے اعتراضات کو نقل کیا اور ان سے مکالمہ و مخاصمہ کرتے ہوئے ان کے اعتراضات کا جواب دیا۔ جب ہر طرح کی دلیل جو ہے اس کا جواب دینے میں وہ ناکام ہو گئے تو آخری حربے کے طور پہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے کہ متی ھذا الوعد ان کنتم صادقین، کہ جس قیامت کا تم ذکر کرتے ہو، بار بار تم اس کے بارے میں بتاتے ہو، کب یہ وعدہ پورا ہوگا، کب وہ عذاب آئے گا، یا جس عذاب کے بارے میں تم ڈراتے ہو تو پھر لے آؤ وہ عذاب۔ جب مشرکین مکہ کی ڈٹائی اس عروج پر پہنچ گئی تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کہلوایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں کہہ دیں کہ لا املک لنفسی ضرا ولا نفع، کہ میں تو اپنے نفس کا بھی مالک نہیں کسی بھی نفع و نقصان کا، تو میں تمہیں کیا فائدہ اور نقصان پہنچا سکتا ہوں، یا جس عذاب کا تم مطالبہ کرتے ہو یا جس طرح کے تم جو ہے وہ مطالبے کر رہے ہو، ان مطالبوں کو میں خود جو ہے وہ پورا کرنے پر کوئی قادر نہیں ہوں۔ یہ تو اللہ کی مرضی ہے، وہ جو بھی اپنی نشانیاں دکھانا چاہے، جس وقت جس قوم کو وہ عذاب دینا چاہے، یہ اللہ کی تقدیر ہے، وہ جب چاہے وہ جس کے ساتھ کر سکتا ہے۔ تو ان تمام باتوں کو پچھلی آیات میں نقل کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ان کا جو ہے یہ اس اعتراض کو نقل کر رہے ہیں کہ وہ یہ کہتے تھے کہ وہ عذاب کیوں نہیں آ رہا جس کے بارے میں ہم بار بار مانگ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی عقلوں کے بارے میں تعجب کا اظہار کر رہے ہیں کہ کیا یہ اس عذاب کے بارے میں اتنی جلدی کر رہے ہیں کہ جو کسی بھی وقت آ سکتا ہے، وہ دن میں آ جائے یا رات کے وقت آ جائے، اور یہ یعنی اس عذاب کے بارے میں اس قدر یہ جلدی کا مظاہرہ یہ کر رہے ہیں۔ تو آیت نمبر 51 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کیا ثم پھر اذا جب ما جو واقع ہو جائے گا، آمنتم تو تم تب ایمان لاؤ گے، بھی اس پر، الآن کیا اب، وقد حالانکہ تحقیق کنتم تھے تم، بھی ساتھ اس کے، تستعجلون تم سب جلدی کرتے۔ یعنی مشرکین مکہ جس عذاب کے بارے میں اس قدر جلدی کا جو ہے وہ مظاہرہ کر رہے تھے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے چاہتے تھے کہ وہ جلد از جلد پھر وہ عذاب کو لے آؤ، یا وہ جو سزا تم کہتے ہو وہ کیوں نہیں ہم پر جو ہے وہ لاگو ہو رہی ہے، کیوں عذاب وہ نہیں آ رہا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب وہ عذاب آ گیا تو پھر ڈیفینیٹلی یہ انہوں نے ماننا تو ہے، جس طرح فرعون پر اللہ کا عذاب آیا تو اس وقت جو ہے وہ کہنے لگا کہ آمنت برب موسیٰ و ہارون، کہ میں اب جو ہے وہ موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لایا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت بھی یہ کہا تھا الآن اب، یعنی اب کوئی فائدہ نہیں ہے، توبہ کا ایک وقت مقرر ہے، اس وقت سے پہلے اگر یہ توبہ کر لیں، اللہ کے سامنے استغفار کر لیں تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، لیکن اگر وہ وقت گزر جائے تو اس کے بعد کسی قسم کی کوئی معافی نہیں ہے۔ تو یہاں پر جو ہے ثم سے پہلے جو ہے یہ استفہامیہ ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ان سے سوالیہ انداز سے تعجب کا اظہار کر رہے ہیں کہ کیا جب ان پر ما واقع میں جو ہے یعنی عذاب کا معنی پایا جاتا ہے جب واقع ہو جائے گا وہ عذاب، یعنی جب ان پر وہ عذاب آ جائے گا جس کے بارے میں یہ بار بار مطالبہ کر رہے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تقاضا کر رہے ہیں کہ وہ عذاب یا سزا جس کے بارے میں تم ہمیں بار بار ڈراتے ہو وہ عذاب کب آئے گا، تو پھر یہ یعنی لا محالہ انہوں نے ایمان تو لانا ہی ہے، ماننا ہی ہے، جو حقیقت چونکہ زندگی کی یہی ہے کہ انسان نے مرنا ہے اور اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ تو جب یعنی اگلے پردے جب ان کے سب کے سامنے کھلے اور حقیقت ان پر واضح ہو گئی تو اس وقت پھر ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ جس طرح فرعون بھی مرنے لگا تو اس وقت اس کو جو ہے وہ ایمان لانے کا دعویٰ کرنے لگا، تو اس وقت جب ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ توبہ کا دروازہ کھلا ہے جب تک سورج جو ہے وہ مغرب سے طلوع نہ ہو جائے، یا پھر جان جو ہے انسان کی ہنسلی تک نہ پہنچ جائے، یعنی جان نکلنے سے پہلے اگر انسان توبہ کر لے تو اس کی توبہ قبول ہو جاتی ہے، لیکن جب جان نکل رہی ہو تو اس وقت توبہ کا دروازہ بھی بند ہو جاتا ہے۔ تو ان مشرکین مکہ سے کہا جا رہا ہے، ان ظالموں سے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے طرح طرح سی اذیتیں دے رہے تھے،
طرح طرح سے اعتراضات کر رہے تھے کہ کیا تم اس عذاب کے آ جانے کے بعد تم ایمان لاؤ گے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں آنا، یہاں پر جو مد ہے اس میں 2 الف جو ہیں وہ پوشیدہ ہیں، ایک جو ہے الف استفہامیہ ہے یعنی سوالیہ انداز میں ہے، دوسرا جو ہے الآن کے ساتھ جو ہے الف لام کا الف اس کے اندر شامل ہے، تو اس وجہ سے اس کو 2 کھڑی زبر کے برابر جو ہے اس کو کھینچیں گے، آنا پڑھیں گے اس کو۔ تو آنا آن کہتے ہیں لمحے کو، یعنی کیا اس لمحے یا اس وقت جو ہے یہ ایمان لائیں گے۔ انسان کی زندگی میں جو ہے وہ 3 ہی لمحات ہیں، ایک لمحہ جو ہے وہ جو گزر گیا جسے ہم ماضی کہتے ہیں، ایک لمحہ جو اس کے آئندہ زندگی میں آنے والا ہے جسے مستقبل کہتے ہیں، اور ایک وہ لمحہ ہے جس میں وہ گزر رہا ہوتا ہے جو وہ زندگی گزار رہا ہوتا ہے۔ تو 3 لمحات جو ہیں انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کیے ہیں، تو اس وقت جس زندگی کو وہ گزار رہے ہیں تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھیں گے کیا اس وقت جو ہے یعنی اس کو تم فائدہ نہیں اٹھا سکے اور تم نے اللہ کے عذاب کا مطالبہ کیا، وقد کنتم بہ تستعجلون، اور تم اس عذاب کے بارے میں تم جلدی کر رہے تھے، جلدی مچا رہے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ثم پھر قیلا کہا جائے گا للذین ان لوگوں سے ظلموا جنہوں نے ظلم کیا، ذوقوا تم سب چکھو عذاب الخلد ہمیشہ کا عذاب، حل نہیں تجزونا تم بدلہ دیے جاؤ گے، الا مگر بما جو کنتم تھے تم تکسبون سب کمایا کرتے۔ یعنی جب وہ اللہ کا عذاب یا سزا ان پر آ گئی تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے فرمائیں گے، ان سے کہا جائے گا کہ اے ظالموں، جو اے گناہ گاروں، جو تم ظلم کرتے تھے، جو تم نے اپنی جانوں پر بھی ظلم کیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زیادتی کی، ان کی بات کو نہیں مانا، اور تمہیں بار بار جو ہے وہ متنبہ کیا گیا کہ حق راستے کو اختیار کر لو اور اس شرک اور گمراہی سے بچ جاؤ، اس راستے کو چھوڑ کر صراط مستقیم کی طرف چل پڑو، تو تم نے وہ کسی بات کو نہ مانا، تو اب جو ہے اور پھر الٹا تم عذاب میں ڈھٹائی اتنی تھی کہ عذاب میں جلدی کر رہے تھے اور بار بار اس کو جلد از جلد مانگ رہے تھے، تو پھر ان سے اللہ تعالیٰ جب ان پر عذاب نازل کر دیں گے، اور وہ خواہ وہ اس دنیا میں ہی عذاب ہو یا آخرت کا عذاب ہو، دونوں صورتوں میں پھر اللہ تعالیٰ ان سے پوچھیں گے، ثم قیل پھر پوچھا جائے گا للذین ان لوگوں سے ظلموا جنہوں نے ظلم کیا، ذوقوا عذاب الخلد اب یہ عذاب چکھو ہمیشہ ہمیشہ کا۔ خلد کا لفظ جو ہے یعنی ہمیشگی کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی ایسا عذاب جو ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، کیونکہ انسان جب مر جاتا ہے تو اس کے بعد اس کے لیے تو قیامت شروع ہو گئی، اس کا حساب کتاب شروع ہو جائے گا، اور گناہ گار کے ساتھ جو ہے وہ معاملہ جو ہے وہ یعنی اس کے لیے جہنم کی کھڑکی کھول دی جائے گی، تو اس کے لیے تو وہ سزا شروع ہو گئی قبر سے ہی، تو عالم برزخ سے ہی سزا کا سلسلہ جاری ہو گیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائیں گے کہ اب جو ہے یہ تم عذاب کا مزہ چکھو، اور یعنی اگر اس کو جو ہے اس عذاب کو عذاب قبر سے جو ہے وہ مراد لیا جائے تو اس سے مراد یعنی عذاب قبر ہے، اور اگر اس سے آخرت کا عذاب مراد لیا جائے تو وہ بھی ہمیشہ کا عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اب تمہیں ہمیشہ ہمیشہ کا عذاب جو ہے وہ اس کا مزہ چکھنا ہے، جہنم میں ہی جلتے رہنا ہے۔ حل تجزون الا بما کنتم تکسبون، یہ کوئی تمہارے اوپر کوئی اللہ نے جو ہے وہ کوئی تم پر زیادتی نہیں ہوئی، یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے جس کا تم بدلہ آج پا رہے ہو، جو تم دنیا میں جو ہے وہ اللہ کے احکامات کے نافرمانی کرتے رہے اور ڈٹائی کا راستہ اختیار کیے رکھا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ ستایا تم نے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حل کیا تجزونا تم بدلہ دیے جاؤ گے، جزا سے یہ لفظ ہے، الا مگر بما ساتھ اس کے کن تم تھے تم تکسبون تم کماتے، یعنی یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے، جو تم نے کیا تھا اس کا بدلہ جو ہے وہ آج تمہیں دیا جا رہا ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَسْتَنْبِئُونَكَ اور وہ سب آپ سے دریافت کرتے ہیں، کیا حق حق ہے، ہوا وہ، قل آپ فرما دیں، ہاں، واو اور قسم ہے ربی میرے رب کی، انہو بے شک وہ لحق یقیناً حق ہے، وما انتم اور نہیں تم بمعجزین اس کو ہرگز عاجز کرنے والے۔
یعنی وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ بار بار دریافت کرتے تھے۔ یستنبئونک میں جو لفظ جو ہے وہ نبا ہے، اس کا روٹ ورڈ جو ہے نون بے اور حمزہ ہے۔ نبا جو ہے کسی اہم خبر کے بارے کو کہا جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ بار بار دریافت کرتے تھے، جیسے سورۃ 30ویں پارے کی پہلی سورت میں بھی اللہ تعالیٰ سورۃ نبا میں فرماتے ہیں اما یتساءلون، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں، بار بار مشرکین مکہ سوال کرتے تھے عن النبأ العظیم، عظیم خبر کے بارے میں۔ تو یعنی وہ قیامت کے بارے میں بار بار آ کر پوچھتے تھے کہ وہ قیامت کب آئے گی جس کے بارے میں آپ ہمیں ڈراتے ہیں یا ہمیں کہتے ہیں، یا پھر اس یعنی خبر سے مراد یعنی اس سے یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں عذاب کا جو انہیں بتاتے تھے کہ اگر تم ایسے کرتے رہے تو اس سے پہلے تم سے پہلے قوموں پر بھی اللہ کے عذاب آتے رہے، تو اس کے بارے میں وہ بار بار آ کر سوال کرتے تھے اور پھر پوچھتے تھے احق ہوا، کیا یہ سچ بات ہے کہ ایسا کچھ عذاب آنے والا ہے، کیا یہ سچ بات ہے کہ قیامت آئے گی، یا پھر ہوا سے مراد جو ہے یعنی اس میں بہت سی ایسی باتیں شامل ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتاتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں توحید کا درس دیا، اللہ تعالیٰ کے بارے میں بتایا، پھر انہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یعنی قرآن کے بارے میں بتایا کہ وہ سچ ہے۔ تو ہر اس چیز کے بارے میں جس کے بارے میں انہیں شکوک و شبہات تھے ان کے بارے میں پوچھتے تھے احق ہوا، کیا یہ سچ ہے کہ یہ قرآن آپ پر نازل ہوا، یہ اللہ نے اتارا، یا قیامت قائم ہوگی، یا پھر ہمارا محاسبہ ہوگا، یا مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا ہے۔ ہر اس خبر کے بارے میں وہ شک و شبہ کا شکار تھے۔ یعنی یہ شک کرنا جو ہے یہ مشرکین کا خاصہ ہے کہ ہر حق خبر کے بارے میں ہمیشہ شکوک و شبہات کا بھی اظہار کرتے ہیں۔ تو مشرکین مکہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہتے تھے یستنبئونک، کہ وہ آپ سے خبر پوچھتے ہیں، بار بار پوچھتے ہیں حق ہوا، کیا یہ سچ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے جواب دلوا رہے ہیں کہ قل، کہہ دیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ای، البتہ، ہاں، واو اور ای جو ہے یہ حرف جواب ہے، قسم سے پہلے آتا ہے۔ یہ واو جو ہے جس کے اوپر زبر آئی ہے اس کے بعد یہ قسم کے معنوں میں آیا ہے۔ تو قرآن پاک میں یہ واو کا لفظ جو ہے وہ کئی مقامات پر جیسے والعصر ہے وہاں پر قسم کے معنوں میں آیا ہے، تو یہاں پر بھی واو جو ہے یہ قسم کے معنوں میں آیا ہے۔ کہہ دیں ای، ہاں، وا قسم ہے ربی، میرے رب کی، انہو، بے شک وہ، لحق، البتہ سچ ہے۔ یعنی جس چیز کے بارے میں تم شک و شبہ میں پڑے ہوئے ہو اور ہر بات میں تم شک کرتے ہو، قرآن کے نزول کے بارے میں تم شک کرتے ہو، اور قرآن کے ہدایت ہونے کے بارے میں شک کرتے ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے رسول ہونے کے بارے میں شک کرتے ہو، اللہ کے ایک الہ ہونے کے بارے میں شک کرتے ہو، قیامت کے قائم ہونے پر شک کرتے ہو، ہر بات میں تم جو شک کا اظہار کرتے ہو، یہ تمام باتیں جو ہیں یہ حق ہیں، سچ ہیں، اور جو ہے یہ ہو کر رہے گا۔ وما انتم بمعجزین، اور تم اس طرح کے سوالات کر کے تم عاجز نہیں کر سکتے، اس طرح تم اعتراضات کر کے جھوٹے الزامات لگا کر تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہرگز عاجز نہیں کر سکتے۔ نہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ تمہاری ان حرکتوں سے عاجز آنے والا ہے، اور نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری ان حرکتوں سے عاجز آنے والے ہیں۔ ہاں، البتہ جب سب یہ چیزیں ثابت ہو گئیں جن کے بارے میں تم شک و شبہ کا اظہار کرتے ہو، تو وہ پھر تمہیں سب حقیقت جو ہے وہ آشکار ہو جائے گی، تمہیں پتہ چل جائے گا کیا حق ہے اور کیا غلط ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ، اور اگر، انا، واقعی، لکل نفس، ہر اس شخص کے لیے، ظلمت، جس نے ظلم کیا، ما، جو کچھ فی الارض، زمین میں ہے، لفتدت، البتہ ضرور وہ فدیہ میں دے بھی اس کو، واسروا، اور وہ سب چھپائیں گے، الندامت، ندامت کو، لما، جب، راؤ، وہ سب دیکھیں گے، العذاب، عذاب کو، وقضیہ، اور فیصلہ کر دیا جائے گا، بینہم، ان کے درمیان، بالقسط، انصاف کے ساتھ، واو، اور ہم، وہ، لا، نہیں، یظلمون، ظلم کیے جائیں گے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ مشرکین مکہ کو اور ان ظالموں کو جواب دے رہے ہیں کہ یہ دنیا میں جس قدر یہ شک و شبہ کا اظہار کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جس قدر یہ جھگڑا کرتے ہیں ہر بات میں، تو ان کو تب پتہ چلے گا جب یعنی ان کے ہاتھوں نے جو ظلم کیا اور جس طرح جو ہے یہ زبان درازی کرتے تھے، اور ان کے جب سزا دی جائے گی تو اس وقت پھر ان کا حال کیا ہوگا جب اللہ کے سامنے پیش ہوں گے۔ تو وہاں پر وہ یہ چاہیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں
तीसरे पारे में कि यौम यफ़िरुल मरउ मिन अख़ीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनीही, यानी हर अपने रिश्तों से भाग रहे होंगे और फिर वहाँ पर वो कहेंगे कि ज़मीन व आसमान में जो कुछ है वो सब कुछ ले लो हमसे और हमें जो है वो बख्श दो, हम जो है वो दुनिया में जो कुछ ख़जाने हैं वो हमसे ले लो, इसके बदले में हमें जो है वो अज़ाब से बचा लो। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि वलहु, और अगर अन्ना लिकुल्ली नफ्सिन, हर उस गुनाहगार शख्स की, या नफ्स से मुराद यानी अमूमी मानी नहीं है यहाँ पर, उससे मुराद वो नफ्स जो गुनाहगार नफ्स है, तो वो हर गुनाहगार नफ्स जो है वो जिसने ज़लामत, जिसने जुल्म किया होगा माफ़िल अर्ज़, वो पेश करना चाहेगा जो कुछ माफ़िल अर्ज़ से मुराद यानी वो सारे ख़जाने जो ज़मीन में है, लफ्तदत फ़िदिये के तौर पर यानी बदले के तौर पर वो देना चाहेगा भी अपने करतूतों के यानी अपने अमाल के बदले के तौर पर जो अल्लाह ताला ने उनको सज़ा देनी है, उस सज़ा से बचने के लिए वो चाहेंगे कि जो कुछ ज़मीन के ख़जाने हैं वो सब लुटा दें, वो दे दें और उसके बदले में उनकी जान बच जाए। तो यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि क्या वो उन दुनिया के तमाम ख़जानों के मालिक होंगे? दुनिया में कोई शख्स जितना भी कोई अमीर हो जाए वो तमाम दुनिया के ख़जानों का मालिक नहीं हो सकता। यानी अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया में किस कदर ख़जाने जो हैं, यानी कुछ ज़मीन के ऊपर हैं और कुछ ज़मीन के अंदर दफन हैं, तमाम ख़जानों का मालिक तो कोई शख्स हो ही नहीं सकता। दुनिया का अमीर तरीन शख्स भी तमाम ख़जानों का मालिक नहीं है। और यानी अव्वल तो मालिक कोई नहीं है, और अगर बिलफ़र्ज़ हो भी जाए तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा कि अल्लाह तबारक व तआला ने तो उनसे वो कबूल करना ही नहीं है। सूरह आले इमरान में भी आयत 91 में अल्लाह ताला फरमाते हैं इन्नल्लज़ीना कफ़रू व मातू व हुम कुफ़ार, कि वो लोग जिन्होंने कुफ़र किया और वो मारे गए हालत कुफ़र में ही, तो फ़लन युक़बल अहदुहुम, तो उनमें से किसी से भी कबूल नहीं किया जाएगा, वलो मिलअल अर्ज़, ख़ा वो ज़मीन भर के ज़हबन सोना ले आएँ तो अल्लाह ताला हरगिज़ उनसे कबूल नहीं करेंगे। यहाँ पर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो कुछ ज़मीन में वो ले आएँ तो कबूल नहीं किया जाएगा, वहाँ अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि ज़मीन भर के सोना भी ले आएंगे तो वो उनसे कबूल नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर ये सोचने की बात है कि क़यामत के दिन इंसान जो है इतनी दौलत अव्वल तो हो है नहीं, अगर हो जाए अल्लाह ताला मालिक उसको बना भी दें तो वो तमाम दौलत भी अल्लाह के सामने पेश करना चाहे अपनी निजात के लिए तो उसकी निजात नहीं होगी। जबकि दुनिया में ये हाल है कि अगर एक खजूर का एक टुकड़ा भी अल्लाह के रास्ते में अगर कोई देता है तो उसके बदले में उस सज़ा से, उस अज़ाब से बच सकता है। कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इत्तक़ुन्नार वलो बिशक्क़ि तमरा, कि तुम आग से बच जाओ खा खजूर का एक टुकड़ा ही क्यों अल्लाह के रास्ते में न दे दो। यानी ये तो सौदा है और समझ की बात है कि दुनिया में जो समझ जाए अल्लाह के पैगाम को, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रमान को, इस कुरान की हदायत को, तो वो दुनिया में अगर खजूर का एक टुकड़ा भी देगा तो उसके बदले में वो आखिरत में जहन्नुम के अज़ाब से वो बच सकता है। लेकिन आखिरत में यानी ये वक्त की बात है, आखिरत में वो ज़मीन भर के भी सोना पेश करे कि वो निजात हो जाए तो उस वक्त उसका कोई फ़ायदा नहीं है, वहाँ पर हाथ मलता जो है इंसान रह जाएगा। तो ये इसी तरह ही है कि अगर कोई तालिब इल्म इम्तिहान से पहले वो तैयारी कर ले तो उसका फ़ायदा जो है उसको इम्तिहान में हो सकता है। लेकिन अगर जब वो कमरा इम्तिहान में बैठ जाए और क्वेश्चन पेपर उसके हाथ में आ जाए और फिर वो बेशक जितना मर्ज़ी अफसोस करता रहे कि मेरे पास किताब में ये भी नोट्स थे, मुझे तो ये चीज़ें भी पता थी, इस तरह के ये तमाम जो है यानी फ़लाँ नोट्स मेरे पास इकट्ठे थे, अगर मैं पढ़ लेता तो मुझे फ़ायदा होता, उसको कुछ भी फ़ायदा नहीं होगा। तो क़यामत का मामला इस कदर सख्त है कि दुनिया में इंसान जो है वो खजूर का टुकड़ा जो है अल्लाह के रास्ते में देने से जो है वो जहन्नुम के अज़ाब से निजात पा सकता है, लेकिन आखिरत में कोई फ़ायदा नहीं होगा खा दुनिया भर के ख़जाने भी लुटा दे। तो आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं यानी ये तो समझदार ही हैं जो वक्त से फ़ायदा उठाते हैं और वक्त पर वो अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करके उस अज़ाब से बच सकते हैं, तो वहाँ पर कोई फ़ायदा नहीं होगा। आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं वसर्रु नदामा, और वहाँ पर वो छुपते फिरेंगे। असर्रु इसरार से है, इसरार कहते हैं यानी राज को, यानी वो छुपाते फिरेंगे अपनी नदामत को, यानी जो उनका हाल होने वाला होगा। मुजरिम होंगे और मुजरिमों के तो चेहरों से अल्लाह ताला फरमाते हैं कि उनके चेहरों से वाज़े होगा, स्याह होंगे उनके चेहरे, नामा माल उनके बाएं हाथ में, तो हर बंदा दूर से पहचान रहा होगा कि ये जहन्नमी है, ये जन्नती है। तो वहाँ पर वो अपनी नदामत को छुपा रहे होंगे। दुनिया में यानी वो बहुत बड़े बनते थे और बड़े बाइज़्ज़त बनते थे और मजाक उड़ाते थे शरीयत का और अल्लाह के अहकामात का। तो वहाँ पर जब इनका हाल ये होगा तो तमाम इनकी अकड़ और तकब्बुर निकल चुका होगा, वहाँ सबसे मुँह छुपाते फिरते होंगे। फिर वलम्मा राउल अज़ाब, फिर वो जब अज़ाब को देखेंगे, वक़ुज़िया बैनहुम बिलक़िस्त, और वहाँ पर फ़ैसला जो है वो इंसाफ के साथ होगा। क़िस्त कहते हैं इंसाफ को, यानी अल्लाह तबारक व तआला किसी के साथ कोई जुल्म नहीं करेंगे,
پورے انصاف کے ساتھ ان کا فیصلہ ہوگا کہ انہوں نے جو دنیا میں اللہ کی نافرمانیاں کی، شریعت کا مذاق اڑایا، قرآن کا مذاق اڑایا، قرآن سے روگردانی کی، تو وہاں پر ایک ایک چیز کا ان کو حساب دینا ہے، اور اللہ جو ہے وہ ذرہ برابر بھی کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرے گا، اور پورے انصاف سے ان کا فیصلہ ہوگا۔ وہم، اور وہ لا یظلمون، بالکل بھی ظلم نہیں کیے جائیں گے۔ اگر ان کو کوئی سزا ہو رہی ہے یا ان پر فرد جرم عائد ہو گئی ہے تو یہ اس کی جو وجہ بھی یہ خود ہیں کہ انہوں نے دنیا میں اللہ کے احکامات کا مذاق اڑایا۔ یعنی جس طرح ہم پچھلے تمام آیات میں ہم پڑھتے آ رہے ہیں کہ کس قدر وہ بغاوت تھی ان کے اندر، مشرکین مکہ کے اندر، کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی بات کو ماننے پر تیار نہیں تھے، قرآن کو بدلنے کا کہہ رہے تھے، قرآن کا مذاق اڑا رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑا رہے تھے، آخرت کو جھٹلا رہے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو جھٹلا رہے تھے۔ تو اتنے بڑے بڑے جو ہے وہ جرائم کے بعد جو ہے ان پر جب فرد جرم عائد ہو جائے گی اور ان کا جو ہے وہ فیصلہ ہو جائے گا، وَقُضِیَ بَیْنَهُم بِالْقِسْطِ، پورے انصاف کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلہ کریں گے، تو وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، وہاں پر ان پر کوئی بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا، خبردار، انا، بے شک، للہ، اللہ ہی کے لیے ہے، ما فی السماوات والارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، الا، خبردار، انا، بے شک، وعد اللہ، اللہ کا وعدہ، حق، سچا ہے، ولیکن، اور لیکن، اکثرہم، ان میں اکثر، لا یعلمون، نہیں جانتے۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ بتا رہے ہیں یہ جو قیامت کو جھٹلاتے تھے، انکار کرتے تھے، کان کھول کر سن لو، الا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ الرٹ کر رہے ہیں، بڑی اہم خبر دے رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ سن لو کان کھول کر، کہ تم جو سمجھتے ہو دنیا میں کہ ہم نے اگر کچھ دولت کما لی یا ہمارے پاس اختیارات آگے ہیں تو تم اپنے آپ کو اس خدا سمجھنے لگتے ہو، تو جان لو اس بات کو کہ زمین و آسمان کی ہر چیز اللہ کی بنائی ہوئی ہے، اور وہی اس کا خالق اور مالک ہے، اور ہر چیز اسی ہی کے لیے ہے، وہاں پر تمہارا قیامت کے دن کوئی اختیار نہیں ہوگا۔ الا ان وعد اللہ حق، اس دنیا کو پانے کے بعد جو تم آخرت کو جھٹلاتے ہو اور اپنے آپ کو سب کچھ سمجھتے ہو، تو تم جان لو کہ قیامت قائم ہونی ہے، اور اللہ کا جو وعدہ ہے، اللہ کا وعدہ کیا ہے کہ مرنا ہے اور مرنے کے بعد اٹھنا ہے اور پھر اللہ کو حساب دینا ہے، یہ جو اللہ کا وعدہ ہے۔ اور اللہ کا وعدہ یہ ہے کہ جو اللہ کا حکم دنیا میں مانیں گے ان کو میں جنت عطا کروں گا، اور جو نافرمانی کریں گے اور شیطان کا راستہ اختیار کریں گے انہیں میں جہنم میں ڈالوں گا۔ تو اللہ کا یہ وعدہ پورا ہو کر رہے گا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ سن لو کان کھول کر، ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ جو ہے وہ بالکل حق اور سچا ہے، ولیکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن اکثر ان میں سے نہیں جانتے۔ یہاں پر یعنی اس بات سے، اکثرہم کے لفظ سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ اللہ کے احکامات کا مذاق اڑانے والے، اللہ کے نافرمان جو ہیں وہ زیادہ ہوتے ہیں، فرما برداروں کی تعداد کم ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اکثر لوگ جو ہیں اس بات کو نہیں جانتے کہ اللہ کا وعدہ سچ ہو کر رہے گا، اور اکثریت جو ہے وہ انبیاء کی تکذیب کرتی ہے۔ ہمیشہ انبیاء کے ساتھ جو ہے، انبیاء کی تاریخ کو اگر پڑھیں تو انبیاء کا ساتھ دینے والے جو ہیں وہ کم لوگ اور کمزور لوگ، اور یعنی طاقتور لوگ جو ہیں وہ متکبر ہوتے ہیں، اور وہی انبیاء کا جو ہے ان کی تکذیب کرتے ہیں اور ان کا انکار کرتے ہیں۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ پھر بیان کر رہے ہیں، ہوا وہ یحیی، وہ زندگی دیتا ہے، وہ یمیت، اور وہ موت دیتا ہے، وَإِلَیْهِ تُرْجَعُونَ، اور تم سب نے اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ یعنی ڈانٹ ڈپٹ کے بعد پھر یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ایک دفعہ سمجھا رہے ہیں کہ تم اس رب کو پہچان لو، تم تو اس کو جانتے ہی نہیں ہو، وہ حی، الحی ہے، یعنی وہ زندہ ہے، وہ یمید، وہ زندہ کرتا بھی ہے، یعنی الحی القیوم بھی ہے، خود بھی زندہ ہے اور ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا اور قائم رہنے والا ہے، اور وہ دوسروں کو بھی یعنی تمہیں بھی زندگی دینے والا وہی ہے، وہ یمید، اور جب وہ چاہے گا تمہیں وہ مار دے گا، وَإِلَیْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف ہی تمہیں لوٹنا ہے۔ تو پھر تم کس بات کی اکڑ رکھتے ہو کہ جب تم نے اس رب کے سامنے پیش ہونا ہی ہے، تمہیں زندگی جو ملی ہوئی ہے وہ بھی اسی کی دی ہوئی، اسی کی عطا کی ہوئی، اور جس نے سب کچھ عطا کیا ہے تم اسی کی نمک حرامی کر رہے ہو، اور تم جو ہے وہ اس رب کو ماننے سے انکار کر رہے ہو، اس کے ساتھ شرک کرتے ہو، اور اس کے جو کیے ہوئے وعدے ہیں، اس کے بھیجے ہوئے پیغمبر کو جو ہے اس کی تکذیب کر رہے ہو، تو یہ جو ہے یہ تمام تمہاری نافرمانیوں کا بدلہ جو ہے وہ تمہیں ملے گا۔ وَإِلَیْهِ تُرْجَعُونَ، جب تم اس کی طرف لوٹو گے تو ترجعون رجع سے ہے، را جیم عین جو ہے اس کا روٹ ورڈ ہے، جب تم اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے قیامت کے دن جو ہے وہ پھر سب کچھ تمہیں جو ہے وہ حقیقت واضح ہو جائے گی۔
آگے اللہ تبارک و تعالیٰ پھر خطاب کر رہے ہیں، دوبارہ سے پھر نصیحت کا سلسلہ شروع کر رہے ہیں کہ یا ایھا الناس، اے لوگو، قد تحقیق جاتکم، آ چکی ہے تمہارے پاس، موعظہ نصیحت، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، وشفاء، اور شفا ہے، لما، اس میں جو فی الصدور، جو سینوں میں ہے، وہدن، اور ہدایت ہے، ورحمت، اور رحمت ہے، للمؤمنین، مومنوں کے لیے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ پھر قرآن کا وہ ذکر کر رہے ہیں جس کے بارے میں یہ مشرکین مکہ جس کی تکذیب کر رہے تھے، جس کا مذاق اڑا رہے تھے، جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے کہ تم اس کے علاوہ ایتی بغیر ھذا القرآن، کہ تم اس قرآن کے علاوہ کچھ اور لے آؤ یا اس کو بدل دو، اور یعنی کیونکہ ان کے جو باطل عقائد تھے، جو ان کے آباء و اجداد کا دین تھا، اس کی تکذیب یہ قرآن کر رہا تھا۔ قرآن ان کے پاس حقانیت لے کر آیا تھا، تو اس کو جو ہے یہ قرآن کی تعلیمات ان کی خواہشات کے مطابق چونکہ نہیں تھیں، اس لیے وہ چاہتے تھے کہ اس کے علاوہ جو ہے وہ کچھ اور لے آؤ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں قرآن کی خصوصیات بیان کر رہے ہیں، 4 خصوصیات اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی بیان کی ہیں کہ اے لوگو، یعنی یہاں پر الناس کا لفظ استعمال کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان اور کفار اور مشرکین یعنی تمام لوگوں کو مخاطب کیا ہے کہ اے تمام لوگوں، تحقیق تمہارے پاس یہ موعظہ، یعنی یہ قرآن جو ہے وہ آ چکا ہے نصیحت کی شکل میں۔ موعظہ جو ہے یہ واعظ سے، یہ لفظ جو ہے اس کا روٹ ورڈ جو ہے واو عین اور وا ہے۔ واعظ یعنی نصیحت کو کہتے ہیں، کوئی اہم نصیحت۔ قرآن جو ہے یعنی یہ نصیحت کی شکل میں تمہارے پاس آ چکا ہے، یعنی بھلائی کی اور نیکی کی نصیحت کے طور پر یہ آ چکا ہے۔ دوسری قرآن کی کوالٹی جو ہے وہ شفا ہے، تیسری اس کی کوالٹی جو ہے ہدن، اور چوتھی جو ہے وہ رحمت اللہ تبارک تعالیٰ نے یہاں پر اس آیت میں بیان کی ہے۔ تو موعظہ سے مراد یعنی نصیحت ہے، قرآن نیکی اور بھلائی کی نصیحت لے کر آیا ہے، من ربکم، پھر یہ تمہارے رب کی طرف سے ہے، یعنی کسی انسان کا کلام نہیں ہے، کسی شخص نے خود نہیں بنایا، بلکہ یہ اللہ کا کلام ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی نصیحت کے لیے اس کو جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا۔ پھر من رب وشفاء، اور شفا ہے۔ قرآن پاک میں 2 ہی چیزوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شفا کا لفظ استعمال کیا ہے کہ اس میں شفا ہے۔ ایک جو ہے یہاں پر قرآن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اور دوسرا جو ہے شہد کے بارے میں سورہ نحل میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے وحی کی شہد کی مکھی کی طرف، اور وہ جو ہے وہ شہد تمہارے لیے تیار کرتی ہے، فیہ شفا، اس میں ہے تمہارے لیے شفا، یعنی ایک شہد میں شفا ہے اور دوسرا اس قرآن میں شفا ہے۔ تو انسان یعنی ایک اس کا ایک جسمانی وجود ہوتا ہے، ایک اس کا روحانی وجود ہوتا ہے۔ تو جسمانی وجود کی شفا کے لیے جو ہے شہد ہے، اور اس کے روح کے لیے شفا جو ہے قرآن ہے۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وشفاء لما فی الصدور، تو قرآن شفا ہے تمہاری ان بیماریوں کے لیے، فی الصدور، جو تمہارے سینوں میں ہے۔ صدور صدر کی جمع ہے، صاد دال رے، یعنی سینے میں، سینے کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، دل بھی چونکہ سینے میں ہوتا ہے تو اس لیے بعض دفعہ صدر کا لفظ جو ہے وہ دل کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو دل کی بیماریاں جو ہیں ان کے لیے شفا ہے۔ دل کی بیماریاں مختلف ہیں، یعنی بغض ہے، حسد ہے، کینہ ہے، غم، نفرت، خود پسندی، ریاکاری، بدنیتی، اور خاص طور پر جو آج کل کی بیماری یعنی ڈپریشن، ہر طرح کی بیماریوں کے لیے قرآن شفا ہے۔ قرآن جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے موعظہ بھی بنایا ہے، شفا بھی ہے، ہدن بھی ہے، اور رحمت بھی ہے۔ اور مخاطب یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے تمام لوگوں سے ہو رہے ہیں کہ تمام لوگوں، تم اس قرآن سے نصیحت بھی لے سکتے ہو، تم اس سے شفا بھی لے سکتے ہو، اس سے ہدایت بھی لے سکتے ہو، اور اس کے ذریعے اللہ کی رحمت میں بھی آ سکتے ہو۔ اب یہ تمہاری مرضی ہے، تم اس قرآن سے کیا چیز حاصل کرنا چاہتے ہو۔ جو جتنا اس سے حاصل کرنا چاہے گا اور جس نیت سے اس قرآن کو پڑھے گا یا اس کو سمجھنے کی کوشش کرے گا، اس کو اس نیت کے مطابق اس کو مل جائے گا۔ یعنی جو اس سے نصیحت حاصل کرنا چاہے گا اور ہدایت کا راستہ اختیار کرنا چاہے گا اور ہدایت پانا چاہے گا، اللہ کی رحمت میں آنا چاہے گا، تو قرآن اس کو ہدایت کا راستہ دکھائے گا، کیونکہ ھدی للمتقین، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ اور جو صرف اس سے
شفا چاہے گا اللہ تعالیٰ اس کو شفا عطا فرمائیں گے، اور یعنی ظاہر ہے پھر اس کی نیت ہدایت کی نہیں ہے تو وہ صرف شفا ہی پائے گا۔ تو قرآن کو جو جس نیت سے پڑھے گا اس کو اس کی نیت کے مطابق جو ہے وہ قرآن اس پر اثر کرتا ہے۔ جو اس کو ہدایت کے لیے پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت عطا کرتے ہیں، جو اس کو شفا کے لیے پڑھتا ہے اس کو شفا ملتی ہے، جو اس کو برکت کے لیے پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو برکت عطا کرتے ہیں، جو اس کے لیے رحمت کا ذریعہ بنانے کے لیے پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر رحمت نازل کرتے ہیں، جو اس کو نصیحت کے لیے موعظہ کے طور پر پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس میں نصیحتیں اس کو جو ہے وہ عطا کرتے ہیں۔ تو یہ انسان کی نیت پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اس قرآن سے کیا حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو انسانوں کی رہنمائی اور ہدایت کے لیے بھیج دیا، اور یا ایھا الناس کے لفظ سے خطاب کیا، تمام لوگوں کے لیے معجزہ تو ہے لیکن اس سے ہدایت اور رحمت کون پائیں گے؟ آخر آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کا لفظ استعمال کر کے بتا دیا کہ معجزہ تو سب کے لیے ہے، نصیحت سب کے لیے ہے، کوئی بھی چاہے تو اس سے حاصل جو کر لے گا اور ہدایت کا راستہ وہی شخص پائے گا، اور رحمت اسی پر ہی ہوگی جو مومن ہوگا۔ تو مومنین کے لیے قرآن ہدایت کا ذریعہ ہے۔ سورۃ بقرہ کے بالکل شروع میں بھی الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کتاب میں کوئی شک نہیں، ھدی للمتقین، کہ متقین کے لیے صرف یہ ہدایت ہے، غیر متقین کے لیے اس میں کوئی ہدایت نہیں ہے۔ یعنی بہت سے لوگ ایسے ہیں جو قرآن پڑھتے بھی ہیں لیکن اس کے باوجود وہ اللہ کی نافرمانی کے کاموں میں ملوث رہتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ صحیح نیت سے قرآن پڑھتے نہیں ہیں، وہ قرآن سے ہدایت نہیں چاہتے۔ اگر وہ ہدایت چاہیں تو قرآن انہی کو ہدایت دیتا ہے جو ہدایت چاہتا ہے، جو قرآن کو جس نیت سے پڑھے گا۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی 4 کوالٹیز بتائی ہیں کہ اے لوگو، قرآن تمہارے پاس معجزہ یعنی نصیحت لے کر آ گیا، اور یہ تمہارے رب کی طرف سے ہے، اس میں تمہارے سینوں کی بیماریاں جو ہیں ان کے لیے شفا ہے، اور لوگوں کے لیے یہ نصیحت ہے۔ تمہاری جتنی بھی یعنی روحانی امراض ہیں، نفسیاتی امراض ہیں، ان تمام امراض کو جو ہے وہ دور کرنے کے لیے قرآن جو ہے وہ شفا کے طور پہ ہے، اور پورے کا پورا قرآن ہی شفا ہے۔ جہاں سے بھی پڑھ لیں قرآن، کیونکہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کوئی خاص جو ہے حصے کو شفا قرار نہیں دیا، بلکہ پورے کے پورے قرآن کو ہی کہا کہ یہ شفا ہے۔ تو پورے کا پورا قرآن ہی انسان کی روحانی بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ البتہ کچھ صورتوں کے بارے میں خاص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی خاص بیماریوں کے لیے بتایا کہ یہ جو ہے یعنی جیسے جادو جیسے امراض کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ بقرہ پڑھنے کا کہا، اور معوذتین کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب خود جادو ہوا تو آپ نے ان کی وہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ صورتیں عطا کیں کہ آپ جادو کا اثر زائل کرنے کے لیے یہ صورتیں پڑھیں۔ تو کچھ حصے کو یعنی خاص بیماریوں کے لیے خاص کیا گیا، البتہ پورے کا پورا قرآن ہی روحانی امراض سے شفا کے لیے ہے۔ جہاں سے بھی کوئی پڑھ لے تو اس سے جو ہے وہ دل کی بیماریوں کو دور کرنے کا یہ ذریعہ ہے۔ ہدن ہدایت ہے، رحمت ہے، اور رحمت کا معنی ہے ڈھانپ لینا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جو ہے مومنین کو ڈھانپ لیتی ہے جو قرآن کو پڑھتے ہیں اور اس سے ہدایت چاہتے ہیں۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں قل، کہہ دیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بفضل اللہ، یہ اللہ کے فضل سے ہے، وبرحمتہ، اور اس کی رحمت سے ہے، فبذالک، تو اسی کے ساتھ، فلیفرحوا، چاہیے کہ وہ سب خوش ہوں، ہوا وہ خیر، بہت بہتر ہے، مما، اس سے جو یجمعون، وہ سب جمع کرتے ہیں۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس نعمت کا، قرآن کی نعمت کا ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا خاص فضل اور اس کی رحمت ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی اس آیت کو اگر پچھلی آیت سے جوڑیں تو یعنی قرآن ہی اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ہے، اور اس فضل اور رحمت کے آ جانے کے بعد چاہیے کہ لوگوں کو خوش کہ اس بات پر خوش ہوں۔ تو یعنی قرآن جو ہے تمام انسانوں کے لیے ایک گائیڈنس ہے، ایک راستہ بتاتا ہے۔ یعنی راستے کی اہمیت وہی شخص جان سکتا ہے کہ جو کسی سفر پر نکلا اور اس کو راستے کا پتہ نہ ہو اور منزل تک پہنچنا اس کے لیے کس قدر مشکل اور اذیت ناک ہو جائے، تو جب اس کو کوئی صحیح گائیڈ لائن دے دے تو وہ کس قدر اس کا جو ہے وہ خوشی کا اظہار وہ کرتا ہے، اس کا وقت بھی بچتا ہے، محنت بھی، اور ٹینشن سے بھی وہ جو ہے نجات پا جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے، جنت تک جانے والے راستے کے لیے بتانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قرآن جو ہے ہدایت کا ذریعہ بنا کر
پر بھیجا کہ اس راستے پر تم چلو گے تو یہی صراط مستقیم ہے جو تمہیں جنت میں لے جائے گا۔ تو یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے جو انسانوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قرآن کی شکل میں جو ہے وہ گائیڈ لائن جو ہے وہ نازل کی کہ اس کے ذریعے جو ہے انسان صحیح راستے پر چلتے ہوئے جنت تک پہنچ سکتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کا فضل ہے اور رحمت ہے، اسی کی وجہ سے اس پر لوگوں کو بہت خوش ہونا چاہیے، اور خوشی جو ہے ایک انسان کی کیفیت کا نام ہے کہ اس کو انسان جو ہے خوش ہو کر جو ہے اس قرآن پر عمل کرے اور اس قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ تو یہاں پر یعنی فضل اللہ کا جو ہے اس کے بارے میں عبداللہ ابن عباس جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ فضل سے مراد یہاں قرآن ہے اور رحمت سے مراد دین اسلام ہے، کہ اللہ کا فضل یعنی قرآن تمہارے پر آ گیا، وبرحمتہ ہی، اور اسلام بھی تمہیں اللہ تعالیٰ نے دین کے طور پر تمہیں دے دیا، تو ان دو نعمتوں پر تمہیں بہت زیادہ خوش ہونا چاہیے۔ اور خوشی میں ایک مومن جو ہے اس کی خوشی جو ہے وہ سیلیبریٹ اللہ اس کے رسول کی اطاعت میں ہوتی ہے، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خوشی کو منانے کا طریقہ بتایا اس کے مطابق وہ اپنی خوشی مناتا ہے۔ تو خوشی منانے کا طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا تھا کہ آپ اللہ کی عبادت کرتے تھے، اللہ کا ذکر کرتے تھے زیادہ سے زیادہ، کہ مسلمانوں کے جو خوشی کے دن ہیں، عیدین ہیں، وہاں پر جو ہے ان دنوں کا آغاز ہمارا نماز سے ہوتا ہے، عید کی نماز سے ہوتا ہے، تو مومن کی خوشی جو ہے وہ اللہ کی اطاعت میں گزرتی ہے۔ تو یہاں پر بھی جب یہ اللہ کا قرآن، یہ اسلام اللہ نے نعمتیں عطا کی ہیں تو اس پر انسان کو خوش ہونا چاہیے، اور خوشی کا اظہار کیا ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کرے، اللہ کی فرما برداری کرے، اس قرآن کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑ دے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ قرآن کو پڑھے، سیکھے، سمجھے اور اس پر عمل کرے، اور پھر آگے بھی پھیلائے۔ تو یہاں پر یعنی بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں پر اللہ کے فضل اور رحمت سے مراد ہر وہ نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے، وہ انسان کا اشرف المخلوقات ہونا، اس کو فہم اور سمجھ کا عطا کرنا، پھر امت محمدی میں سے ہونا، پھر اس کو قرآن کی نعمت عطا کرنا، پھر دین کا فہم ہونا، پھر اس پر ہدایت کے راستے پر چلنا۔ تو یہ تمام نعمتیں اس میں شامل ہو جاتی ہیں۔ تو جب یہ تمام نعمتیں کسی شخص کو مل جاتی ہیں، وہ دین اسلام پر چلنے والا ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرے۔ اور شکر کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم جتنا زیادہ شکر ادا کرو گے، لَأَزِيدَنَّكُمْ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں زیادہ دوں گا۔ یعنی شکر کا معنی کیا ہے کہ اللہ کی عبادت کرے، اللہ کو کثرت سے یاد کرے، اس کا ذکر کرے، تو اللہ تعالیٰ پھر زیادہ عطا کریں گے۔ تو فَلْيَفْرَحُوا، فرح سے یہ لفظ ہے، فَارَحَا اس کا روٹ ورڈ ہے، تو خوش ہو جاؤ اس پر، ہوا خیر، وہ بہتر ہے، مما اس چیز سے، یجمعون جو وہ جمع کرتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل، کہہ دیں، کیا رأیتم، تم نے دیکھا یا غور کیا، ما جو انزلہ نازل کیا اللہ نے، لکم تمہارے لیے، من رزق سے، فجعلتم تو تم نے بنا لیا ہے، منہ اس میں سے، حرامن کچھ حرام، وحلالن اور کچھ حلال۔ قل کہہ دیں، اللہ کیا اللہ نے، ادینہ تمہیں اجازت دی ہے، لکم تم کو، ام یا علی اللہ اللہ پر، تفترون تم افطرا باندھتے ہو۔ تفترون افطرا کا معنی ہے جھوٹ باندھنا۔ مشرکین مکہ کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے پہلے بھی یہ نقل کیا کہ انہوں نے خود ساختہ کچھ چیزیں اپنے اوپر حلال کر لی تھیں اور کچھ حرام کر لی تھیں۔ سورہ نام میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے تفصیل کے ساتھ کہ بعض جانوروں کو کہتے تھے خود بخود، یعنی حلال کو حرام کہہ دیتے تھے کہ یہ ہم نے اپنے بتوں کے نام کے کیے ہیں تو ان کو یہ ہمارے لیے حلال نہیں ہیں۔ جس طرح ہمارے مسلمانوں میں بھی بہت سی چیزیں ہم خود ساختہ ہی اپنے اوپر حرام کر لیتے ہیں، اور بعض حرام چیزوں کو خود بخود ہی اپنے اوپر حلال کر لیتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کیا تم نے دیکھا کہ یہ رزق میں نے نازل کیا تھا، یعنی دنیا میں جتنی بھی نعمتیں ہیں رزق میں، یعنی بارش کی شکل میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ بارش نازل کرتے ہیں، تو زمین جو ہے وہ نرم ہوتی ہے، اس سے سبزہ اگتا ہے تو اس میں سے اناج اگتا ہے، پھل ہیں، پھر اس کے بعد اس کو جانور کھاتے ہیں، تو ان جانوروں میں سے بھی کچھ کو اللہ نے حلال کیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق تھا کہ جس نے سب کچھ پیدا کیا کہ وہ تمہیں بتاتا کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، کہ تم خود ہی ہر چیز کے مالک ہو، کہ جس کو چاہے تم حلال کہہ دو، جس کو چاہے
تم حرام کر دو، حالانکہ حلال و حرام کا اختیار تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اپنے پاس رکھا، کسی کو اس نے یہ حق نہیں دیا، حتیٰ کہ انبیاء کو بھی نہیں دیا۔ انبیاء کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گائیڈ کیا کہ یہ چیزیں جو ہیں ان کے لیے حلال ہیں اور یہ چیزیں انسانوں کے لیے میں نے حرام قرار دی ہیں۔ تو تمہیں یہ کس نے اختیار دیا ہے کہ تم خود ہی جو ہے اللہ کی بعض حلال چیزوں کو حرام کر لیتے ہو اور حرام کو حلال کر لیتے ہو؟ تو یہ اختیار تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو بھی نہیں دیا، تو حتیٰ کہ انبیاء کو بھی نہیں دیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ جو ہے وہ کسی وجہ سے شہد جو ہے نہ کھانے کی قسم کھائی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما دیا کہ لما تحرم ما احل اللہ لکم، کہ تم ان چیزوں کو کیوں آپ جو ہے وہ اپنے اوپر حرام کریں جن کو اللہ نے حلال کیا۔ تو یہ اختیار تو اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں دیا۔ تو یہ مشرکین مکہ کا کیا جو ہے وہ طرز عمل ہے کہ خود بخود جو ہے وہ بعض چیزیں جو ہیں انہیں حرام کر لیتے ہیں اور بعض کو حلال کر لیتے ہیں۔ کہہ دیں اللہ اذن لکم، کیا اللہ نے اس چیز کی تمہیں اجازت دی ہے؟ یا ام علی اللہ تفترون، کیا تم اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہو کہ کہتے ہو کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر حرام کیا؟ تو اللہ نے کچھ ایسا حرام نہیں کیا یا کچھ ایسا حلال نہیں کیا جس کو تم اپنے اوپر خواہ قرار دیتے ہو۔ تو یہاں پر اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حلت و حرمت کا اختیار صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں حلال قرار دی ہیں وہ امت کے لیے حلال ہیں، اور جن کو اس نے حرام قرار دیا ہے وہ اس کو کوئی بھی حلال قرار نہیں دے سکتا۔ صرف حلال و حرام میں کھانے پینے کا معاملہ نہیں ہے، رشتوں میں اور دیگر معاملات میں جو بھی چیزیں جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حلال ہے وہ حلال ہے اور جو حرام ہے وہ حرام ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حلال بھی واضح ہیں اور کچھ حرام بھی واضح ہیں، اور کچھ چیزیں جو ہیں وہ متشابہ ہوتی ہیں، تو جو متشابہ سے بچ گیا اس نے اپنے دین کو بچا لیا۔ اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وما ظنوا، اور کیا گمان ہے الذین ان لوگوں کا یفترون جو سب باندھتے ہیں اللہ پر الکذب جھوٹ یوم القیامہ قیامت کے بارے میں، ان اللہ بے شک اللہ لذو فضل البتہ فضل والا ہے علی الناس لوگوں پر، ولکن لیکن اکثرہم ان میں سے اکثر لا یشکرون نہیں شکر کرتے۔ فضل کے معنی ہیں فا ضاد لام، اس کا جو ہے روٹ ورڈ ہے۔ فضل کے معنی ہیں زائد، کوئی بھی چیز جو ایڈیشنل مل جائے اس کو فضل کہتے ہیں۔ اسی روٹ ورڈ سے ایک ورڈ جو ہے وہ فضول بھی استعمال ہوتا ہے، وہ اس کے نیگیٹو معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ فضول جو ہے وہ نیگیٹو معنوں میں استعمال ہوتا ہے، جبکہ فضل جو ہے وہ پازیٹیو معنوں میں استعمال ہوتا ہے، یعنی ہر وہ چیز جو کسی کے حق سے زیادہ اس کو دے دی جائے، یعنی اس پر اس کا حق نہیں تھا، ایڈیشنل اس کو عطا کر دی گئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وما ظن الذین یفترون علی اللہ الکذب یوم القیامہ، وہ لوگ جو اللہ پر قیامت کے بارے میں جھوٹ باندھتے ہیں، یعنی وہ کہتے ہیں کہ قیامت قائم نہیں ہوگی، یا پھر قیامت کی جو تکذیب کرتے ہیں، طرح طرح کا جھوٹ باندھتے ہیں، یعنی مختلف رویے تھے۔ بعض یہ کہتے تھے کہ قیامت قائم ہوگی ہی نہیں، بعض یہ کہتے تھے قیامت قائم ہو بھی گئی تو ہم اللہ کے اتنے لاڈلے ہیں کہ وہ ہمیں جو ہے وہ جنت میں ہی لے کر جائے گا، جس طرح یہود کا جو ہے کہنا تھا۔ بعض یہ کہتے تھے کہ اگر چلو ہمارے گناہوں کی وجہ سے سزا بھی ہوئی تو چند دنوں کی ہوگی، اس کے بعد جو ہے ہم ضرور جو ہے وہ جنت میں ہی جائیں گے۔ تو مختلف طرح کے رویے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما ظن الذین یفترون اللہ الکذب، کہ وہ لوگ جو جھوٹ باندھتے ہیں اللہ پر قیامت کے بارے میں، ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثرہم لا یشکرون، اللہ تو فضل کرتا ہے لوگوں پر لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے قیامت کے دن ہر ایک کو اس کے اعمال کے حساب سے اس کو عطا کرے گا۔ اگر اس نے اچھے اعمال کیے، اللہ کے بارے میں اللہ کے ساتھ شرک نہ کیا، تو گناہ جو ہے وہ اس پر اللہ چاہے تو اپنی رحمت کی وجہ سے چھوٹے موٹے گناہ اس کے معاف کر سکتا ہے، اللہ کا فضل ہو سکتا ہے، لیکن اکثرہم لا یشکرون، اکثر لوگ جو ہے وہ اللہ کی نعمتوں کا شکر نہیں کرتے۔ اگر یہ اللہ کا شکر ادا کرتے، اللہ کی قدر کرتے، اللہ کو صحیح طور پر پہچانتے اور اس کے ساتھ شرک نہ کرتے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ضرور جو ہے ان کو قیامت کے دن جو ہے عذاب سے بچا لیتا اور ان کو جنت میں ڈال دیتا۔ ہاں البتہ جو اللہ کے ساتھ اللہ کی ذات میں شرک کرتا ہے تو شرک ایسا جرم ہے جو بالکل ناقابل معافی ہے۔ ایسے شخص کا جو ہے ایک رائی برابر بھی اس کے نامہ مال میں شرک ہوا تو اس کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔